اطمینان کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ ہم کراچی کی گلیوں اور کوچوں میں پیپلز پارٹی کی امریت کو، اس کی آمرانہ سیاست کو، اس کی کرپٹ سوچ کو انشاءاللہ تعالی دب نہ کر دم لیں گے۔ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب لیڈر ہے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شہزادے، لاٹزادے، نوابزادے یہ ان مجاہدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، ہمیں اپنی محبتوں سے نوازا، ہمیں ووٹ بھی دیا، سپورٹ بھی دیا، اور پولیس گردی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی اور سندھ کے حکومت کی بدماشی کے مقابلے میں ہمارے کارکن، ہمارے مائیں بہنوں اور بیٹیاں، ہمارے معصوم اور ہمارے 70 سالہ بزرگ عوام کے خاطر، کراچی کے حقوق کے خاطر، اپنی نئی نسل کے روشن مستقبل کے خاطر گلیوں اور کوچوں میں کھڑے تھے۔ پولیس نے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے، پیپل پارٹی کے غنڈوں نے بدماشی کی، لیکن تمام تر بدماشیوں کے باوجود پیپلز پارٹی ہار گئی، سندھ کی حکومت ہار گئی اور جماعت اسلامی جیت گئی۔ میرے بھائیوں، میں آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب کھڑا ہوں۔ میں پیپل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آئین کے مطابق ایک حلف اٹھایا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انصاف کریں گے، لیکن کراچی کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ساری دنیا حیران ہو گئی کہ کیسے اس شہر میں 9 لاکھ والے ہار گئے اور 3,25,000 والے جیت گئے، 156 ممبران جیت گئے اور 193 ہمارے چیئرمین اور ممبران ہار گئے۔ الیکشن سے قبل بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو یہی پیغام دیا تھا کہ پیپل پارٹی کی پوری ہسٹری دھاندلی کی ہے، کرپشن کی ہے، دغا بازی کی ہے، خرید اور فروخت کی ہے، یہ سیاسی کم اور کاروباری زیادہ ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ ایک شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے، لیکن مجھے سخت افسوس ہے کہ الیکشن کمشنر ناکام ہو گیا، الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا۔ قندھار افغانستان کا ایک شہر ہے، وہاں آگ لگی تھی، لوگوں نے کابل بادشاہ سے اپیل کی کہ آگ لگی ہے تو جانا ہمارے بس سے باہر ہے، اس لیے حکومت اس آگ کو بجھانے میں ہمارا ساتھ دے۔ اس درخواست پر 6 مہینے بعد بادشاہ کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ آگ کو بجھایا جائے، لیکن 6 مہینے گزر گئے تھے۔ وہی حال آپ کے الیکشن کمشنر کا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے ان کو خط لکھا تھا، لیکن الیکشن کے بعد بھی ان کا جواب نہیں آیا۔ یہ گنگے ادارے، یہ بہرے ادارے، یہ اندھے ادارے جو ٹیکسز تو لیتی ہیں، ان پر ان کے تنخواہیں، مراحت، بنگلے، موٹر اور
کے فیسیلیٹیشن سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن عوام کو حق دلانے میں، عوام کو انصاف دلانے میں، عوام کو ان کے حقوق دلانے میں یہ ادارے 100 نہیں 120% ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اب اگر جنرل الیکشن کا اعلان ہوتا ہے پھر کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کا رویہ ویسی ہوگا جس طرح کراچی میں ہم نے دیکھا؟ ایک تماشائی کا کردار ادا کیا، لوگ لڑتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوتھ پر لوگ ڈاکے ڈالتے رہے، الیکشن کمیشن جن کے ساتھ بسیار اختیارات موجود ہے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں اس لیے حیران ہوں کہ آج اگر ہم الیکشن کمیشن سے جنرل الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ایک جنرل الیکشن کو انصاف کے ساتھ کرانے کی اہلیت تو نہیں رکھتے ہیں یہ ادارے۔ میرے بھائیوں، تبھی تو شہزادے نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے کراچی کا الیکشن جیتا اسی طرح میں پاکستان کا الیکشن جیتوں گا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر یہی الیکشن ہے تو پھر یہ الیکشن ایکسرسائز یہ پر نتھنگ ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ، آئین کے ساتھ دھوکہ، نئی نسل کے ساتھ دھوکہ۔ پھر کوئی پاگل ہے کہ شناختی کارڈ جیب میں رکھ کر قطار میں کھڑے ہو کر اپنے باری کا انتظار کر کے ووٹ ڈالتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ ووٹ ایک کو ملتا ہے اور کامیابی کا نوٹیفیکیشن کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے پیپل پارٹی کے ایک لیڈر سے پوچھا کہ کون سا جادو ہے زرداری صاحب کا کہ 3,25,000 جیت جاتے ہیں اور 9 لاکھ والے ہار جاتے ہیں، کیا یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت بری طرح پنس گئی ہے، اور جس دن کراچی میں اجلاس ہوگا اور ایک طرف 193 ہوں گے اور دوسرے طرف پیپل پارٹی کے 153 ہوں گے، کیسا اجلاس چلے گا؟ کیسا بجٹ ہوگا، پاس ہوگا؟ کیسے ڈیسیجن کریں گے؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کراچی کا میئر ہے اور میئر جیتنے کا ان کا نوٹیفیکیشن ہے، یہ پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت کے گلے میں کانٹا ثابت ہوگا، نہ نگل سکتا ہے نہ تھوک سکتا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کراچی جا کر اعلان کیا تھا کہ یہاں مقابلہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا نہیں ہے، مقابلہ پیپل پارٹی اور کراچی کے عوام کا ہے، اور کراچی کے عوام انشاءاللہ پیپل پارٹی والوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، اور میں پوری قوم کو، پورے پاکستان کو کراچی والوں کے پش پر ان کے سپورٹ کے لیے، ان کی تعاون کے لیے انشاءاللہ گلی گلی اور کوچے کوچے میں کھڑا کروں گا۔ میرے دوستو، پیپل پارٹی کا مقصد ایک میئر جیتنا نہیں تھا۔ پیپل پارٹی اور سندھ حکومت کی نظریں کراچی میں موجود سرکاری زمینوں پر ہے، پیپل پارٹی کی نظریں ان اداروں پر ہے جس سے ہر مہینے یہ اربہ بتے وصول کریں گے۔ پیپل پارٹی کا مقصد پہلے بھی کرپشن، آج بھی کرپشن اور کل بھی کرپشن ہے، لیکن اب یہ کرپشن راج نہیں چلے گا اور پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لو اور دوبارہ
چیئرمینز کو بلا کر ایک شفاف انداز میں پوری دنیا، پاکستان کی میڈیا اور قوم کے سامنے لوگوں کو گنتی کا موقع دو۔ اگر ہم ہار گئے ہم 100 بار تسلیم کریں گے، لیکن اگر ہم جیت گئے پھر آپ نے قوم سے بھی معافی مانگنا ہے اور کراچی کے عوام سے بھی معافی مانگنا ہے۔ میرے لوگوں، کراچی کے اور گلی اور کوچوں میں ہمارا خون موجود ہے۔ ہم نے کراچی کے لیے قربانیاں دی ہے۔ کراچی کی گلیوں اور کوچوں میں ہمارے کاموں کے داستانیں موجود ہیں۔ نعمت اللہ خان ایک کریکٹر، عبدالستار افغانی ایک کریکٹر ہے۔ لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا، لوگوں نے دیانت کو ووٹ دیا، لوگوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیا، اور جو میرے ایک ووٹ کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا ہمارے ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، میرے پاکستان کے پرعزم، پرجوش اور ملک سے محبت کرنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، جماعت اسلامی اس ملک میں عدل چاہتی ہے، اس ملک میں انصاف چاہتی ہے، اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلانا چاہتی ہے، اس ملک کے ہر غریب کے لیے روٹی کپڑا اور مکان چاہتی ہے، اس ملک کے ہر باشندے کو صاف پانی دینا چاہتی ہے، اس ملک کے ہر بچے کو خالص دودھ دینا چاہتی ہے، اس ملک کے ہر طالب علم کو کوالٹی کی ایجوکیشن دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان کو ایک سپر پاکستان، روشن پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان، کلین پاکستان اور گرین پاکستان بنانا چاہتی ہے، لیکن آپ کے خوشحال مستقبل کے راستے میں یہی ماپیاز رکاوٹ ہے۔ کبھی ایک نام اور کبھی دوسرے نام سے آ کر تمہاری اوپر حکمران تو بن جاتے ہیں، لیکن گزشتہ 75 سالوں میں انہوں نے اپنے کارخانوں میں، اپنی شوگر ملز میں، اپنے پلاٹوں میں، اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 میں پاکستان کو توڑا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رویے کی وجہ سے 77 میں مارشل لا نافذ ہوا تھا۔ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو امریت میں تقویت ملتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بابا، پرویز مشرف کے ساتھ ان رو کر کے کون آیا تھا؟ میں آیا تھا یا یہ لوگ آئے تھے؟ فوجی گھملوں میں پلتے ہیں، فوجی گھملوں میں بڑھتے ہیں۔ آج بھی ان کے لیے مصنوعی آکسیجن حاضر ہے، اور خدا کی قسم ایک دن کے لیے ان لوگوں کی سیاست کے پشت پر اسٹیبلشمنٹ کا مصنوعی آکسیجن نہ رہے، یہ ایک دن سیاست نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے، یہ IMF کے کارندے ہیں، یہ ورلڈ بینک کے غلام ہے، یہ غلام ابن غلام ہے۔ یہ کراچی کو بھی، یہ پاکستان کو بھی اور کراچی کو بھی شوگر مل کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک شوگر مل ہے، میں جس کو منیجر مقرر کروں وہی منیجر بنے گا، وہی میئر بنے گا۔ بابا یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا ہے۔ عوام جس کو چاہتا ہے وہی انشاءاللہ آئندہ کا وزیر اعظم بنے گا، وہی کراچی کا میئر بنے گا، وہ پنجاب اور سندھ کا وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اب وہ رات گئی جب آپ ارشد خان جو تھا پاختے اڑایا کرتا تھا، اب وہ زمانہ چلا گیا، اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دیکھیں 13 سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، صبح لڑتے ہیں پھر رات کو پھر راضی ہوتے ہیں۔ بھئی کیسے راضی ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ 10 ارب اس کو ملا، 5 ارب اس کو ملا،
बाबा ये मुल्क गनीमत है तुम्हारे लिए, आपस में तकसीम करते हो। इन लोगों ने लूटा है। मैं पीडीएम से कहना चाहता हूं कि 13 सियासी लाशों का ये इकट्ठ अब चलने वाला नहीं है। अब खुदा की जमीन पर ये बोझ बन गए हैं। हमारे दो मासूम भाई टाइटैनिक देखने के लिए बहुत दूर गए थे, वो डूब गए। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं लोगों, इस्लामाबाद का टाइटैनिक भी डूबने वाला है, ये भी गर्क होने वाला है। इनका तमाशा अभी करो, ये चेहरे आपको फिर अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये क्या सियासत है, कचकोल उठाकर कभी मुत्तहिदा अमारात, कभी फ्रांस, कभी चाइना, कभी IMF के क्लर्क और बाबू के घुटनों को हाथ लगाना, और फिर वज़ीर आज़म कहता है कि दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर फिर मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात की सदर से कहा कि बाबा 1 अरब का सवाल है, बस 1 अरब दे दे। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, इटमी पाकिस्तान, ज़री पाकिस्तान, 24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान, इन्होंने IMF का गुलाम बनाया। इन्होंने कचकोल उठाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। मैं कौम के साथ वादा करता हूं कि ये ऐसे लोग हैं जो मांग कर लाते हैं और खुद हड़प करते हैं, करप्शन करते हैं, फैसिलिटीज लेकर कौम का खून पसीना चूसते हैं। हम इनका एहतसाब करेंगे। इन लोगों का एहतसाब नेब ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, FIA ने नहीं किया, हर इदारा इसके सामने बेबस है। अब इन जालिमों का एहतसाब सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है। लोगों, यूनान में हमारे 300 लोग डूब गए। होना तो चाहिए था कि वजीर आजम इटली जाते, अपने भाइयों और बच्चों के लाशों को उठाकर लाते, लेकिन ये पत्थर दिल इंसान, ये सख्त दिल इंसान, ये वहां नहीं गए और मांगने के लिए फ्रांस गए। लोगों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है हमारी इन भाइयों का? यही लोग जिम्मेदार है जिन्होंने इस कौम को गुर्बत का तोहफा दिया, जिन्होंने इस कौम को करप्शन का तोहफा दिया, जिन्होंने इस कौम को महंगाई का तोहफा दिया, जिन्होंने इस कौम को बदअमनी का तोहफा दिया। 100 साल भी पीडीएम की हुकूमत रहे, तब भी इस कौम के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। आपकी जोग्राफिया को भी खतरा, आपके नजरिए को भी खतरा। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को सूडान और शाम और रविंदा बनाना चाहते हैं। अब जमात इस्लामी इस मुल्क को बचा सकती है। इसलिए लोगों, आज की इस मुबारक दिन अल्लाह की रहमत, अभी मैं आ रहा था, शदीद गर्मी थी, मैंने अपने भाई अतौर रहमान से कहा कि आओ मिलकर बच्चों की तरह अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हम पर साया कर ले। आओ बच्चों की तरह अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर से गर्मी हटा दे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वो हमारा सुनता है, वो कबूल करता है, वो अरहमुर राहीमीन है, वो लतीफुल खबीर है। अगर हमने उसका निज़ाम यहाँ पर नाफिज किया, फिर उसका वादा है कि आसमान से रहमतों की बारिश और ज़मीन से बरकतों की बारिश तुम्हारे कदमों में होगी। इसलिए लोगों, अल्लाह के निज़ाम के लिए उठ खड़े हो, अल्लाह के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करो, अल्लाह के निज़ाम के लिए आपस में मोहब्बत करो, अल्लाह के निज़ाम के लिए हर घर पर दस्तक दो, अल्लाह के निज़ाम के लिए पाकिस्तानियों को तैयार करो। पीपल पार्टी, पीडीएम, PTI, उसका ज़माना चला गया। आने वाला कल पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ
اسلامی انقلاب کا ہے، اسلامی نظام کا ہے۔ ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئیے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔